الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعم وخص فقال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعم وخص فقال یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا او قال فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فإنی سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا رواہ البخاری و مسلم. برادران اسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو بلایا، عام اور خاص سارے قرابت داروں کو، سارے رشتہ داروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. فقال یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار کہ اے بنو کعب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا. ویا بنی مرۃ بن کعب، اور اے بنو مرہ، انقذوا انفسکم من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی عذاب دینا چاہے گا تو میں اس عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی شمس کو، بنی عبد مناف کو، اور اسی طریقے سے بنو ہاشم کو، اور اسی طریقے سے بنو عبد المطلب کو بھی ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ اپنے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا. اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو میں اس عذاب کو نہیں روک سکتا، میں اس عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، کہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو چاہتی ہو لے لو. دنیاوی ساز و سامان ہو، دنیاوی چیزیں ہوں، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چاہتی ہو تو سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو چاہو لے لو. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن میں تمہیں قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا پاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عذاب دینا چاہے. کوئی فائدہ نہیں میں پہنچا سکتا وہاں پر. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ کہ جن کا عقیدہ ہے کہ ہم جو اپنے بزرگوں کو پوجتے ہیں، اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں، اپنے باباؤں کو مصیبت کے اوقات میں پکارتے ہیں، اپنے باباؤں سے لو لگاتے ہیں، پیری مریدی کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں کوئی گناہ کیا بھی تو قیامت کے دن ہمارے پیر، ہمارے بابا، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں اللہ کے یہاں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امام الانبیاء، نبیوں کا سردار، انبیاء کا سردار، انبیاء میں سب سے افضل سارے انسانوں میں، قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ کسی کو نہیں بچا سکتے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے کسی کو. ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرابت داروں کو، سارے رشتہ داروں کو ڈرایا، آگاہ کیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کسی کے بھروسے نہیں. آج بھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے، اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، بڑا مانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دل میں ان سے محبت ہے، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہے، عالم الغیب ہے. اس طریقے کے عقائد اور اس طریقے کی بدعقیدگی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ اعتراف کروا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں بھی اپنے نفس کے لیے کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے لیے اچھائیوں کو، بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا. وما مسنی السوء، اور برائی مجھے چھو بھی نہیں پاتی، برائی مجھ تک پہنچ بھی نہیں پاتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں دیکھیے کہ اپنی حیثیت بتلا رہے ہیں کہ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اگر میں کچھ ہوں تو صرف ڈرانے والا، نذیر وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں، اور خصوصاً وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ساری باتیں اور یہ سارے دلائل ہمیں یہ بتلاتے ہیں اور ہمارے لیے یہ واضح کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کسی بزرگ کی قرابت، پیری مریدی کا رشتہ، اور اسی طریقے سے کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. تو آج کے درس نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بھی کسی کو دینا چاہے تو بھی نعمت کوئی بھی روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. تم جان لو کہ اگر یہ پوری امت اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسمت میں لکھ دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.
اور اگر یہ پوری امت کے لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم بھی اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے بھی سوکھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے دلائل ہم کو یہ بتاتے ہیں اور ہم کو یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے جو نیک عمل کیا، ہم نے جو نیک عمل کیے، یا اللہ تو ان کو قبول فرما، تو ان کو قبول فرما، اور ان نیک اعمال کی بدولت ہمیں تو جنت میں داخل فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ انہی سب باتوں کے ساتھ میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔